کھا سکے. اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ناک کے ذریعے سے ماں کو اس ماں کے بچے کی پیٹ کی خوراک بنایا. خوراک بھی مل رہی ہے اندر سے بچے کا جسم نشو و نما پا رہا ہے. 9 مہینہ اس کی یہ ماں کے پیٹ کی زندگی، اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح کو بنایا، آنکھوں کو بنایا، کانوں کو بنایا، دل و دماغ کو بنایا، پیروں کو بنایا اور شکلوں کو بنایا. دنیا میں اللہ پاک نے اربوں خربوں انسانوں کو بنایا ہے، اربوں خربوں انسانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن تمام کی 2 آنکھیں ہیں، تمام کے 2 ہونٹ ہیں، تمام کا ایک سر ہے، تمام کے 2 کان ہیں، تمام کے 2 ہاتھ ہیں، تمام کی 2 پیر ہیں، لیکن تمام کی آواز کو اللہ نے الگ بنایا. تمام کی آواز کو، جتنے انسان اتنی آوازیں ہیں، ہر ایک کی آواز الگ ہے. اگر تمام بچوں کی ایک ساتھ آواز ایک جیسی ہوتی تو مائیں اپنے بچوں کو بھول جاتی ہے میرے بچے کی آواز ہے، وہ بولتی ہے میرے بچے کی آواز ہے. اگر تمام انسان، جتنے انسان اتنی شکلیں ہیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں تمام کے اعضاء جوارح ایک ہی ہیں، تمام کی 2 آنکھیں، 2 پیر، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 ہونٹ، 1 زبان، 1 دماغ، تمام کا ایک ہی اعضاء جوارح ہے، لیکن تمام کی شکلیں اللہ نے الگ بنائی ہے. ہر ایک کے ساتھ دوسری کی شکل میل نہیں کھاتی ہے، کسی کی میل نہیں کھاتی ہے. اور اتنا ہمارے انگوٹھا ہے، اور انگوٹھے کی جو پرنٹ ہے، پرنٹ یہ بھی دوسرے کے انگوٹھے کے پرنٹ کے ساتھ میل نہیں کھاتے. اس لیے حکومت نے بولا تمہارا فنگر دو، اب دوسرا فنگر دے دو تو بولا اس کی فنگر الگ ہے، نہیں لگے گا. اس میں ہمیں اللہ کی قدرت کو سوچنا. اللہ پاک نے کتنی بڑی اپنی قدرت کا اس کے اندر اپنی کاریگری کو اس کے اندر لگایا ہے. جتنے انسان اتنی آوازیں، اور تمام کی مختلف آوازیں، تمام کی مختلف شکلیں، اور ایسی جگہ اللہ نے بنایا جہاں کوئی روشنی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی ان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی سیمپل نہیں ہے. بغیر سیمپل نے اللہ نے اتنی شکلوں کو بنایا، بغیر آوازوں کے اللہ نے اتنی آوازوں کو بنایا، بغیر انسانوں کے اللہ نے اتنی انسانوں کی شکلوں کو بنایا. کہاں پر بنایا؟ ماں کے پیٹ میں بنایا. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا. لیکن اللہ نے ایک اصول بنایا کہ جیسے ماں کے پیٹ کا زمانہ پورا ہو گیا ہے، اب دنیا کے پیٹ کے اندر آیا ہے. اگر بغیر آنکھ سے آیا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کی اوریجنل آنکھ. اور اب پہاڑ میں پیدا ہوا ہے تو کوئی اس کو ہاتھ پہ دنیا کا ڈاکٹر نہیں دے سکتا ہے. بولا کیوں؟ کیونکہ اس کے بننے کی جگہ نہیں بنا ہے تو یہ دنیا کے اندر یہ نہیں بن سکتا ہے. اس کی اعضاء جوارح، جسم کی باڈی بننے کی جگہ جو زمانہ تھا، اس کی دنیا ماں کا پیٹ تھا، وہاں جیسا بن کے آیا ہے ایسے دنیا میں اس کو زندگی گزارنی ہے. یہ اس کی زندگی کے سفر کی پہلی منزل ہے، اور اس منزل سے منتقل ہو گیا دنیا کی منزل کے اندر آیا ہے. دنیا کے اندر آیا ہے، بڑا وسیع دنیا کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمینوں کو دیکھا، دنیا کی رنگ ریکھڑیوں کو دیکھا. اب اس دنیا میں آنے کے بعد وہ ہے وہاں پر اللہ اپنی قدرت سے اس کی جسم کے اعضاء و جوارح کو بنایا. دنیا میں آنے کے بعد اللہ پاک نے اس کو دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے ان کے سامنے آئیڈیل لائے گئے، نمونے لائے گئے، سیمپل لائے گئے. انسان تیرا خالق اور مالک میں ہوں، اور مجھے وہ زندگی پسند ہے جو میں تمہارے سامنے آئیڈیل، تمہارے سامنے سیمپل اور تمہارے سامنے نمونہ بھیجا ہے.
نمونہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارا آئیڈیل ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے زندگی گزارنے کا سیمپل ہے، اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی۔ ہر نبی نے کہا یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اللہ کو ایک مان لو، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اور پورے نظام کائنات کو اکیلا اللہ چلاتا ہے۔ یہ دل کے اندر دل کی گہرائی مطابق سجدہ اللہ کا، پوجا اللہ کی، پرستش اللہ کی، اور پیشانی جھکے گی اللہ کے سامنے۔ عبادت کے لائق ایک اکیلا اللہ ہے، حاجت روا ایک اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا ایک اکیلا اللہ ہے، اور پوری کائنات کو اکیلا اللہ چلاتا ہے۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت ہے۔ اور یہ جو اس منزل کے اندر ہم جو ہمارا بسیرا ہے، یہ ہماری منزل جو ہے، یہ ہماری پوری کامیابی ناکامیابی کا دار و مدار رکھتی ہے۔ کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار اس منزل کے اندر ہے۔ جو میں نے خطبہ کے بعد حدیث پڑھی، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ سورج میں تمہارے لیے اگاتا ہوں، دن میں تمہارے لیے لاتا ہوں، رات کو میں تمہارے لیے لاتا ہوں، غلات تمہارے لیے پیدا کیے، بارشوں کو تمہارے لیے برسایا، اور گرمی اور سردی کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور پوری کائنات کا تمام ضروریات تمہاری میں نے مہیا کی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کی تمام چیزیں میں نے حضرت انسان کے لیے پیدا کی، ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ سورج ہماری خدمت کرتا ہے، چاند ہماری خدمت کرتا ہے، ستارے ہماری خدمت کرتے ہیں، بارشیں ہمارے لیے، غلات ہمارے لیے، مکانات ہمارے لیے، اور اولادیں ہمارے لیے، بیوی بچے ہمارے لیے، تو ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، پوری دنیا کی ایک ایک چیز تیرے لیے ہے، اور تم کو میں نے بنایا آخرت کے لیے۔ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ لیکن آخرت کے لیے میں نے کہا یہ ہم جس پیریڈ سے چل رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے یہاں کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ اس دھرتی کا اندر دنیا کی زندگی ہمیں کروانا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہاں جیسا انسان بنے گا اور جیسا اپنے آپ کو بنائے گا ویسا وہاں آخرت میں چلے گا۔ ایک بننے کی جگہ ہوتی ہے اور ایک استعمال کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر بننے کی جگہ پر چیز صحیح بنی ہے تو مارکیٹ کے اندر صحیح چلے گی، صحیح چلے گی۔ ہم لوگ تاجر، اثر سب کا تاجروں کا ہے۔ کوئی بھی فیکٹری کا اندر ایک تمہارے سامنے ایک آئیڈیل آتا ہے، ایک سیمپل آتا ہے، بولا یہ سیمپل اس کے مطابق ہم اتنا جو ہے مال چاہیے، وہ سیمپل کے مطابق وہ پروڈکٹ کرتا ہے، مال جو ہے نکالتا ہے، پھر بازار کے اندر وہ سپلائی کرتا ہے۔ اب وہ جیسا اس نے سیمپل دیا اس کے مطابق ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں چلتا ہے، مارکیٹ میں چلتا ہے۔ بولا کیوں؟ بولا اس نے جو مال بنایا جیسا میں نے سیمپل دیا تو اسے بھی اچھا بنایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری زندگی میں مجھے جو چاہیے اس کے لیے میں نے تمہارے سامنے سیمپل دیا ہے۔ کیا سیمپل ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سیمپل ہے۔
نمونہ ہے، نمونہ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ اس کے مطابق غریب اپنی غربت کی زندگی گزارے گا تو اللہ کامیاب کرے گا، امیر اپنے محل میں نبی کے زندگی گزارے گا تو اللہ کامیاب کرے گا۔ زندگی کا بننا کوئی جو ہے دنیا کی چیزوں کا پر کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ تو دنیا والوں کا نظریہ بولا دنیا کا کامیاب ترین انسان کون ہے؟ بولا جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، کامیاب ترین انسان۔ بولا یہ دھوکہ ہے، اور نبیوں نے اس کے خلاف دعوت دی ہے۔ بولا کہ دنیا کے وسائل کا تو تمہاری کامیابی نہیں ہے، دنیاوی کی چیزوں میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، دنیا کی سمپتیوں میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، دنیا کے مال و متاع میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، دنیا کے محل اور بنگلوں میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، دنیا کی ایئر کنڈیشن تمہاری لائف کلر تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔